بات ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کو عار سمجھتے ہیں. جیسے ہی کوئی خاتون حاملہ ہے اور اس کا حمل ظاہر ہوا, اس کا پیٹ چیر کے دیکھ لیتے ہیں کہ بچی ہے بچہ. اور اگر ان کے گھر کی بیٹی کسی کی بہو بن جائے تو ان کو برداشت نہیں کرتے. اس بات اپنے لیے عار سمجھتے ہیں. خون بھی پی جاتے ہیں, نہ مردار کا پتہ ہے, نہ حلال کا پتہ ہے, نہ حرام کا پتہ ہے, کسی چیز کا پتہ ہی نہیں. میں کر رہا ہوں فسوف یاتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ, کہ جب کوئی قوم وہ کام نہیں کرتی جو اس کی ذمہ داری ہے تو اللہ اس قوم کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر نئے لوگوں کو اللہ کھڑا کر دیتے ہیں. وہی صحابہ کرام ہیں کہ جب اللہ پر ایمان لائے, رسول اللہ کا دامن تھاما, اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز آپ کے احکامات ہیں. دنیا کی ہر ایک چیز کو قربان کر سکتے ہیں. مال کہو گے مال چھوڑ دیں گے, جان کہو گے جان لگا دیں گے, بچوں کو کہو گے بچے چھوڑ دیں گے. اور ہجرت کے موقع پہ کر کے بھی دکھایا, غزوہ تبوک کے موقع پر کر کے بھی دکھایا. غزوہ بدر کے موقع پر چپل بھی نہیں ہے, کپڑے بھی نہیں ہے, اوزار ہتھیار اسلحہ بھی لڑنے کے لیے نہیں, اور تو اور جانے کے لیے سواری بھی نہیں ہے, لیکن چل دی. ہجرت کا موقع آیا, جا رہے مکان چھوڑ کے, دکان چھوڑ کے, کھیتی باغات, زمینی جائیدادیں پرکھوں کی, آبا و اجداد کی, جن کو چھوڑنا بھی آسان نہیں. جس پلاٹ کو آدمی خود خریدے اس کو بیچنا تو آسان ہے, اور جس کو ابا نے خریدا تھا اس کو بیچتے وہ بہت دکھ ہوتا ہے. دکھ کی بات ہے نا, ہم نے تھوڑی نہ خریدا تھا, ابا کی نشانی تھی. اور اگر اس سے بھی پرانی ہو, آبا و اجداد کی ہو, دادا بھی یہ رہتے آئے, پھر والد صاحب بھی رہے, پھر ہم بھی رہے, اور ہم اس کو بیچ کر جا رہے ہیں, لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا روتے ہوئے نکلتے ہیں اس گھر سے, کیونکہ اس سے بڑوں کی یادیں جڑی ہوئی ہیں. وہ سارے لوگ چھوڑ کر کے جا رہے کس لیے؟ اللہ کے لیے. اور یہ بھی نہیں پتا کہ مدینہ میں رہنا کہاں ہے, کون گھر دے گا, کس کے یہاں رہیں گے, کھائیں گے کیا, پیئیں گے کیا. بس کیا ہے؟ اللہ کی محبت, رسول اللہ کی محبت. میں نے اس بات پر عرض کی کہ جب کوئی قوم جس کو اللہ ذمہ داری دیتے ہیں وہ قوم وہ کام نہیں کرتی جو اس کو کرنا چاہیے تھا, تو پھر اللہ سے قوم کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں, اور پھر اللہ ایک نئے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں. ایک نئی جماعت آتی ہے, اللہ اس سے کام لیتے ہیں. پھر وہی صحابہ کرام ہیں کہ زمانے کے امام بن گئے. اور قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ کھانا کیا ہے, پہننا کیا ہے, چلنا پھرنا کیسا ہے, سماج معاشرہ سوسائٹی کلچر کیا ہے, ان کو کچھ نہیں پتا. جب اپنے آپ کو بدلا تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اللہ فرماتے کہ میں ان صحابہ کی جماعت سے راضی ہوں, یہ مجھ سے راضی, میں ان سے راضی ہوں. اور اللہ کے نبی فرما رہے کہ میرا ہر صحابی ستاروں کے مانند ہے, چمک رہا ہے, روشن ہے, اس نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے. جس صحابی کی بھی اقتدا کرو گے نا, کسی کی زندگی پڑھو گے, اٹھا کر کے دیکھو گے, اور اس کے مطابق ہی اپنے عمل کو بنا لو گے, اللہ تمہاری زندگی بنا دے. بزرگوں, باتیں بہت ساری ہیں, بیانات رات دن کرتے رہیں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مجھ سے بلوا لو, میں بولتا رہوں گا. لیکن مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ بولنا ہے, بیان کرنا ہے. بیان کرنا مقصد نہیں ہے, باتیں تو بہت ساری ہیں, ہے نا. اصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہ بات جتنی آپ کے لیے ہے اس سے زیادہ میرے لیے ہے, ہر ایک کے لیے ہے. اور حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن, شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی کے والد, بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. حضرت نے لکھا ہے معارف القرآن میں کہ جب تک اللہ کے ہر حکم کو یوں نہیں سمجھو گے کہ اللہ کا یہ حکم میرے لیے, رسول اللہ کی یہ حدیث میرے لیے, اس پر کوئی عمل کرے نہ کرے مجھے کرنا ہے, اس حدیث پر کوئی عمل کرے نہ کرے مجھے کرنا ہے, مجھے اللہ کے اس فرمان کے مطابق زندگی بنانی ہے, تب تک اللہ عمل کی توفیق بھی نہیں دیتے. خطاب ہو رہا ہے, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں سننے, سن کے بات ختم ہو گئی. نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی ہر ایک بات ہر ایک ایمان والے کے لیے. اگر ہم یوں تصور کر کے سنیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو بزرگوں, میں نے ایک آیت پڑھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ, کہ اللہ نے جو تمہیں ایمان کی شکل میں ایک عظیم دولت دی ہے نا, اگر تم اس دولت کی قدر نہیں کرو گے, باوجود ایمان والا ہونے کے, باوجود مسلمان ہونے کے, اگر تم پھر بھی شراب پیو گے, باوجود مسلمان ہونے کے تم پھر بھی نشہ کرو گے,
باوجود اس کے کہ تم مسلمان ہو پھر بھی جھوٹ بولو گے، گڑبڑ کرو گے، پھر اس طرح غلط سلط مال کماؤ گے، لون لو گے، بیاج لو گے، اور یہ کرو گے اور وہ کرو گے، سیکیورٹی پر مکان لے لیا جی، دکان لے لی جی، ہاں ہم نے تو یہ کر لیا جی، ہاں ہم نے تو مولانا صاحب سے پوچھ لیا تھا جی، اور اس پہ کرایہ بھی رکھ لیا جی ہم نے 200 روپے، ہاں اور یہ ہے جی اس میں گنجائش نہیں ہے جی مولانا صاحب، ہم نے تو پوچھا ہے فلاں مولانا صاحب سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین کو ایسی مذاق سمجھ لیا آپ نے؟ یہ دین میرا اور آپ کا اور کسی کا نہیں ہے۔ علماء اس دین کے محافظ ہیں، مالک نہیں ہے۔ یہ دین اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، آپ یوں مسئلہ معلوم کریں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا پھر بتائیے، گنجائش کو بھی چھوڑ دو۔ جو آدمی گنجائشوں پہ عمل کرتا رہتا ہے نا، پھر وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے دھیرے۔ اس کی گنجائش تو ہے، نفل چھوڑ دی گنجائش تو ہے، سنت چھوڑ دی گنجائش تو ہے، اس بات کی بھی تو گنجائش ہے کہ آدمی اس بات پر روزہ چھوڑ سکتا ہے، گنجائش تو ہے۔ گنجائشوں پر عمل کرتے کرتے بہت سارے فرائض زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ایمان کی قدر کرو گے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو گے، اللہ تمہیں بحال رکھیں گے، تم سے کام لیں گے، تمہیں دنیا کے انعامات بھی دیں گے، اس ساری دنیا کو اللہ تمہارے قدموں میں لا کر کے رکھ دیں گے۔ اور اگر اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھو گے نا، تو پھر اللہ ہلاک کر دیں گے، ختم کر دیں گے، کسی اور کو کھڑا کر دیں گے اللہ۔ بیت اللہ مکہ المکرمہ میں اللہ کا گھر ہے، کعبہ جانتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، اللہ سب کو دکھائے، اللہ آپ کو بھی، آپ کے اہل خانہ کو، متعلقین کو، سب کو دکھائے، پوری امت مسلمہ کو اللہ بار بار لے جائے۔ ابرہہ نامی ایک بڑا مضبوط بادشاہ گزرا، بڑا طاقتور تھا، اس بات سے اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ عرب لوگ اس اللہ کے گھر سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کو بڑی پریشانی تھی۔ اس نے ہر چند کو، باتیں تو لمبا ہے، اس نے ہر چند کوشش کی کہ عربوں کے دل سے اس محبت کو نکال دیا جائے، لیکن عرب لوگ اللہ کے گھر کا طواف کیا کرتے تھے، جاہلیت کے دور میں بھی اس نے ہر چند کوشش کی، لیکن بات نہ منی۔ بالآخر واقعہ تو لمبا ہے، اس نے یوں طے کر لیا کہ اللہ کے اس گھر کو ڈھا دوں گا، گرا دوں گا، اور تاریخ بھی متعین کر دی کہ فلاں تاریخ کو میرا لشکر آئے گا، اتنے ہاتھی ہوں گے، اتنے لوگ ہوں گے، اتنے ہتھیار ہوں گے، ایسی جماعت ہوگی جسے مقابلہ کرنا ہے، کر لینا۔ جب لوگوں نے سنا نا، تو لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، پیر اکھڑ گئے، ہوا نکل گئی، بھاگنے لگے چھوڑ چھوڑ کر، ہم نہیں بچا سکتے۔ مکہ کے جو سردار ہیں وہ لوگوں کو روک رہے ہیں، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ نہیں لیجیے، ہم نہیں کر سکتے اس کا مقابلہ، چھوڑ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، برہا رہا تو ہمیں، ہمارے بچوں کو ختم کر دے گا، چھوڑ کر کے جا رہے ہیں لوگ۔ اللہ جب کسی سے کام لیتے ہیں نا، جب یہ لشکر لے کر آیا ہے، اللہ کے گھر کے جیسے ہی قریب ہوا اور اس نے نعرے بازی کی، ایک ہیبت، ایک ڈر اور ایک خوف کا ماحول بنایا، اور جو لوگ اللہ کے گھر کی عزت کیا کرتے تھے، وہاں آباد تھے، گئے نہیں اللہ کے گھر کی محبت میں، وہ بھی خوف کھانے لگے، نعرے بازی ہو رہی ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، اب اس کو گرا دیا جائے گا، اب اس کو گرا دیا جائے گا۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اللہ فرماتا ہے دیکھا نہیں تم نے، ذرا ان کو سناؤ تو صحیح، اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں، ان لوگوں کا حال تو بتاؤ۔ چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل اللہ نے بھیجے تھے، اپنے گھر کی حفاظت کرائی، وہ چھوٹے چھوٹے سے پرندے، چھوٹے چھوٹے سے، اپنی چونچ میں، اپنے پنجوں میں ذرا ذرا سی کنکر لے کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اوپر سے گرا رہے ہیں، جس کے اوپر گرتی ہے، سر کے اوپر گرتی ہے، پیروں کے نیچے سے نکل جاتی ہے، اور جس سواری پر بیٹھا ہے اس کے اندر سے بھی نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کسی اور سے کام لیتے ہیں۔ اللہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ نہ دین ہمارا محتاج ہے، ہم دین کے محتاج ہیں۔ نہ رسول اللہ ہمارے محتاج ہیں، نعوذ باللہ، ہم رسول اللہ کی محبت کے محتاج ہیں۔ اس لیے کہ ان کاموں کے بغیر نہ اللہ کی محبت، نہ رسول اللہ کی اطاعت، نہ اللہ کے دین کے بغیر نہ ہماری دنیا بن سکتی ہے، نہ آخرت بن سکتی ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے، یہ بات بالکل پکی ہے، آپ بٹھا لیں ذہنوں میں اور خوب اس کو یاد رکھا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں نا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بڑی قربانیاں اسلام کے لیے، ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ مستقل ایک آدمی اپنے ساتھ اس لیے رکھا کرتے تھے کہ ان کو موت یاد دلاتا رہے،
خلیفہ بن گئے، مسلمانوں کے بادشاہ، اور 1/4 دنیا تک اسلام کو پھیلا بھی دیا ہے، 3 حصے باقی رہ گئے، 1/4 دنیا تک کتنی قربانیاں دی ہوں گی۔ اتنا بڑا آدمی، ایک آدمی اپنے ساتھ رکھتا ہے کس لیے؟ موت کو یاد دلاتے رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ملک فتح ہو گیا، ذہن میں یہ بات آ جائے، اوہو عمر تم نے تو یہ کام کر دیا، اوہو اب ایک ایسا محل بنواؤ، اب ایسی خلافت کی ایک دار الندوہ بنواؤ، اب یہ کرواؤ، اب وہ کرواؤ۔ عمر اپنی موت کو یاد رکھنا، ایک آدمی مستقل اسی کام کے لیے۔ اور جب داڑھی میں چاندی آ گئی، بال سفید ہو گئے نا، اس آدمی کی چھٹی کر دی کہ بھائی جاؤ۔ جب داڑھی میں سفیدی آئی، اس آدمی کی چھٹی کر دی کہ بات تمہاری ضرورت نہیں۔ پوچھا حضرت کیوں امیر المومنین؟ اب آپ کو موت یاد نہیں دلانی؟ کہا کہ نہیں، بس آپ چلے جاؤ، اب یہ داڑھی کے سفید بال مجھے روزانہ یاد دلا دیتے ہیں کہ عمر اب تیرا بڑھاپا قریب شروع ہو گیا، تو موت کے قریب، اب ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ معاف کرنا، ہمارے ہاں کسی کی عمر 70 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہو گئی، اللہ کرے آپ کی عمریں اس سے بھی زیادہ ہوں، جن کی ہو گئی نا ان کو بھی اس بات کی فکر ہے کہ پوتے 4 ہیں، چاروں کے لیے 25-25 گز کے الگ مکان ہو جاتے ہیں، 2 گودام ہیں، سب کے لیے الگ ہو جاتے، اچھا ہو جاتا، اس پوتی کی شادی اور دیکھ لیتا، یہ اور ہو جاتا، وہ اور ہو جاتا۔ بچہ وہ چھوٹا والا جو ہے نا، وہ کام سے بڑا پریشان رہتا ہے، سب کے کام تو ٹھیک ہیں، بس اس کا کام اور بن جاتا۔ ابا آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی ٹینشن لینے کی؟ ابا آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ نے لے تو لی، بچوں کو پال دیا، پڑھا لکھا دیا، بیاہ شادی کر دی، گھر مکان بنا دیے، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب آپ کب تک بیٹھے رہو گے، کب تک ٹینشن لو گے، کب تک کیا کرو گے؟ ابا آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اپنی آخرت پر دھیان دو۔ ایک بوڑھا آدمی اگر وہ اپنی آخرت سے اس طرح غافل ہو جائے، وہ بھی دنیا میں منہمک ہو جائے، تو اور زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے، سب کو دنیا کو چھوڑ کر ہی جانا ہے۔